اب دو حدیثیں، جب فتح مکہ ہوا بیٹا، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، یہ بات بالکل صحیح ہے جو تواتر کے ساتھ ایک آئی ہے، شہرت کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ جب تشریف لائے تھے، فتح مکہ ہوا تھا، تو مسجد حرام کا جو مطاف والا ایریا ہے، کعبے کے ارد گرد بت تھے. اچھا ہمارے یہاں بھی مشہور ہے کعبے کے اندر بت تھے، اندر نہیں تھے، باہر تھے، اندر نہیں تھے. اب وہ بت تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتوں کو گروا دیا تھا. لیکن یہاں پر روایتیں آ گئی دو. اب دو میں سے بات ایک ٹھیک ہے. ایک روایت کے اندر ذکر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے، جب مطاف دیکھا کہ بت ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف نہ لے گئے. آپ نے انکار کر دیا، ہم اندر نہیں جائیں گے. صحابہ کو حکم دیا پہلے بت خلاص پھینکے جائے باہر. تو صحابہ اندر گئے، انہوں نے سارے بت پکڑ پکڑ کے توڑ تاڑ کے خلاص کر دیے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اندر تشریف لائے. لیکن ایک روایت ہے اس کے اپوزٹ ہے، وہ کہتے نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے اندر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، پھر آپ جس بت کی طرف جاتے اس کو مارتے، وہ گرتا چلا جاتا. اب دونوں میں بات الگ ہے. تو اب دونوں میں سے ہوا ایک ہے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہوں، توڑوایا ہو، یا خود باہر تھے اندر. اب بات تو ایک ہے، لہٰذا وہ کون سی بات ہے کون سی نہیں اللہ بہتر جانے، لیکن بارہ بتوں سے صاف کروا دیا مکہ، اتنی بات ٹھیک. اب یہ دونوں روایتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 8788. تو پہلی روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح، فتح مکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ داخل ہوئے. وحول البیت 60 و30 نصب، 360 بت تھے. کہاں؟ نہیں، حول البیت، کعبے کے باہر ارد گرد، کعبے کے اندر نہیں، کعبے کے اندر 360 بت، اندر نہیں، کعبے کے باہر. فجعل یطعنها بعود فی یدی، آپ کے دستے مبارک میں ایک عصا تھا، ڈنڈی تھی، تو آپ اسے مارتے بت کو گرتا چلا جاتا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا. اب یہ ایک روایت ہے، اس کا مفہوم الگ ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بت اپنے ہاتھوں سے گرائے. لیکن اسی سے اگلی روایت ہے 4288، اس کے لفظ ہے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ ابن عباس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم مکہ، جب مکہ تشریف لائے، ابا يدخل البیت وفیہ الالہہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا بیت اللہ جانے سے کہ وہاں ان کے جھوٹے خدا ہیں. اس علت کی بنیاد پر منع کر دیا. فامر بها فاخرجت، پھر حکم دیا گیا کہ ان کو نکال دیا جائے. فاخرج سورۃ ابراہیم وسورۃ اسماعیل فی ایدیہما من الاظلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بت بنایا ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا، سب نکلوا دیے گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قاتلہم اللہ لقد علموا ما استقسما بها قط ثم دخل البیت، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. اس کے اندر ایک تعویل علماء نے کی ہے جو معقول تعویل ہے، ایسی تعویل نہیں ہے جس کو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لفظوں کو بہت زیادہ ہیرا پھیری کریں. وہ تعویل اگر آپ ذہن میں رکھیں تو شاید ہمیں ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ پہلی حدیث کے اندر لفظ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے بتوں کو گرایا حول البیت، کعبے کے ارد گرد بت تھے. اگر دوسری روایت میں ہم یہ مان لیں کہ کعبے کے اندر بھی کچھ بت تھے، تو پہلے باہر گرا دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود، پھر کعبہ کھولا گیا تو پتہ چلا کعبے کے اندر بھی انہوں نے ایک دو بت رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کعبے کے اندر جانے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کو بولا پہلے یہ نکالیں، تو صحابہ نے وہ نکال دیے ہوں گے، تو کعبے کے اندر پھر بعد میں گئے ہوں گے. یہ ایک معقول تعویل ہے بیٹا جو کی جا سکتی ہے. اور جب تک تعویل ہے کہ اچھی ہونا، جو لفظ اس کے متحمل ہوں، تو ایسی صورت میں اس کو ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ تو ہو گئی بیٹا روایت فتح مکہ کی. ایک اعتراض اور آ گیا، اور وہ اعتراض آج تک کوئی حل ہی نہیں کر سکا، کوئی نہیں حل کر سکا. کسی شارع کو پڑھیں، کسی موقع کو پڑھیں، کسی محدث کو پڑھیں، کوئی نہیں حل کر سکا. فتح مکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، 360 بت تھے. کہاں پر؟ کعبے کے باہر. اور 2 بت تھے کعبے کے اندر. اگر ہم یہ تعویل کر دیں نا، کعبے کے اندر 2 بت تھے کعبے کے اندر، 360 تھے کعبے کے باہر. فتح مکہ سے 1 سال پہلے بھی تو عمرہ کرنے آئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ بھی آئے تھے، عمرہ کیا بھی تھا، طواف بھی کیا تھا. تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت بت تھے، طواف بتوں کے ارد گرد ہوا تھا؟ ہاذا اشکال، کوئی جواب نہیں دے سکا، آج تک بنا ہی نہیں اس کا جواب. خاموش، واللہ عالم، اللہ جانے. صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ نے تشریف، عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے اس کو.
اللہ کے نبی علیہ السلام کی صلح ہوئی تھی، شرائط رکھی گئی تھی، پھر صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے، عمرہ کیا تھا، طواف کیا تھا۔ یہ وہی ہے کہ جب کفار ایک جگہ کھڑے ہو گئے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ذرا چلو اچھے طریقے ان کو پتہ چلے، یہ نہ سمجھیں کہ مدینے کی آواز لگی۔ مشہور تھا نا یثرب کی آواز اسے لگتی ہے کمزور کر دیتی ہے، مشہور تھا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، پھر وہ تابہ ہو گیا، یثرب تابہ ہو گیا۔ تو وہاں کے مشرکین نے بھی یہ بات کی تھی کہ یار یہ جس شہر سے آ رہے ہیں نا تو وہ بیمار ہو گئے ہوں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا جم کے چلو پتہ چلے ان کو۔ تو صحابہ کرام نے نا پھر طواف کیا تھا ذرا جم کے۔ تو یہ بات ضرور آئی ہے عمرۃ القضاء کے اندر، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ آئے اور طواف کیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر بت 360 نصب تھے تو کیا بت کے گرد طواف ہوا تھا؟ ہاں واللہ عالم، خاموش ہو جاؤ۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں، ایک جواب اس کا تو پتہ نہیں کس نے دیا۔ کئی علماء انہوں نے کہا کہ یار نیت صحابہ کی تو بت نہیں تھے نا، لیکن میرا ایک وجدان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ظاہراً بھی وہ عمل نہیں کریں گے کہ سامنے بت اور وہ طواف کر رہے ہیں۔ مانتا ہے دل آپ کا؟ ایک وجدان ہوتا ہے نا انسان کا، نبی کی شان ہے یار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیسی شانیں قرآن نے ذکر کی ہیں کہ بتوں کو توڑنے کے حوالے سے نہیں؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہے ملت ابراہیمی پر آپ نے رہنا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہری صورت میں بھی بت ہوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام طواف کر رہے ہیں؟ پاسبل نہیں لگتا، دل ہی نہیں مانتا۔ تو اس کے اندر جو ایک بات ہے، کوئی دلیل تو اس پر نہیں ہے، لیکن بھائی یہ ہے کہ جس وقت فتح مکہ اس وقت انہوں نے بت لا کے حرم میں رکھے تھے، اس سے پہلے نہیں تھے ادھر بت۔ سمجھ میں آئی ہے؟ کیونکہ فتح مکہ کے دوران ان کو پتا تو تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے، اور یہاں کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا۔ تو ہو سکتا ہے اس وقت انہوں نے ضرورت محسوس کرتے ہوئے بتوں کو منگوایا ہو یا اپنی عبادتیں بھی کی ہوں، وہ نا کہ خصوصی عبادت کے لیے ایک مجمع لگایا ہو۔ تو بڑے بڑے سارے انہوں نے کہا ایک ہی جگہ بت کٹھے کرو۔ بت الگ ہوتے تھے، ایک بڑا بت انہوں نے لات کا الگ رکھا ہوا ہے، منات کا الگ رکھا ہوا ہے، فلاں کا الگ رکھا ہوا ہے، اس طرح۔ تو ممکن ہے انہوں نے فتح مکہ کے دوران کوئی اجتماعی عبادت کا اہتمام کیا ہو اور 360 لا کر کے بت کھڑے کر دیے ہوں۔ تو سارے بت پھر ایک جگہ مل گئے، سب کو گرا بھی دیا، سب کو توڑ بھی دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شروع سے وہاں پہ 360 بت ہے ہی تھے، یہی بات سمجھ میں معقول آتی ہے۔ ورنہ ہم یہ بولیں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے عمرۃ القضاء کے اندر، صحابہ تھے، اس وقت بت بھی تھے اور ظاہری طواف بھی بتوں کے ارد گرد ہوا تھا، چاہے ہم بولے نیت تھی، نہ 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 نہ، یہ بات نہیں سمجھ۔ اچھا ایک اور بات میری ذہن کے اندر آتی ہے، دیکھو کیونکہ بعد میں رکھنے پہ اشارے بہت مل سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز ادا فرما، دل کیا کرتا تھا؟ کعبے کی طرف منہ ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے مبارک کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، آپ اس قبلے کی طرف کر لیجئے جہاں آپ کا دل چاہ رہا ہے۔ تو اگر اس وقت بت نصب تھے تو اس وقت مناسب بھی نہیں تھا، کیونکہ ظاہری حیت بھی ہمارا دین پسند نہیں کرتا نا۔ بھائی دیکھو جس وقت سورج زوال پر ہو طلوع غروب کے ٹائم ہمیں منع سجدہ نہ کرو، بھائی ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا، اس ٹائم کفار کرتے ہیں سجدہ، جو سورج کو خدا مانتے تھے، طلوع کے ٹائم سجدہ کرتے تھے، غروب کے ٹائم سجدہ کرتے تھے، وہ کر ہماری نیت تو نہیں، لیکن ہمیں مشابت بھی منع ہے۔ تو جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا قبلے کی طرف چہرہ کر دیں، ہم بولے وہاں 360 بت تھے، تو پھر تو کفار خوش ہوتے ہوں کہ ہمارے بتوں کی طرف منہ ہو گیا مسلمانوں کا، انہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے معقول بات یہی ہے کہ 360 بت اس فتح صلح حدیبیہ کے بعد جو عمرہ کیا، پھر جب فتح مکہ کے لیے کاف اس وقت لا کر کے انہوں نے رکھے اور نصب کیے ہوں، اس سے پہلے نہ ہو، یہی معقول بات لگتی، ٹھیک ہے۔